بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز قانون دان جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ ناظرین اکرام، آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ صورتحال لمحہ بلمحہ چینج ہوتی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی حالات اس وقت جو خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس پہ آج بات کریں گے۔ اور دوسرا، جو خیبر پختونخوا حکومت کی مشینری وفاق کے قبضے میں ہے یا پنجاب کے قبضے میں ہے، ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں سیل ہے، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ صوبائی حکومت کس حد تک یہ اس پر آگے جا سکتی ہے قانونی طور پہ، اور وفاقی حکومت کے پاس کس حد تک اختیارات ہیں کہ وہ جو خیبر پختونخوا کی ملکیت کے پی ہاؤس ہے اس کو سیل کر سکے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو ملکیت ہے کے پی ہاؤس، اس کو وفاقی حکومت نے 2 روز پہلے سیل کر دیا گیا تھا۔ قانونی طور پہ کیا پوزیشن ہے کہ کس حد تک صوبائی حکومت جو ہے وہ قانون کا راستہ اختیار کر سکتی ہے؟ خیر، معاملہ یہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جس کی بنا پہ یہ اقدام اٹھایا گیا وہ ابھی منظر عام پہ آیا نہیں، یا کم از کم مجھے تو میسر ہوا نہیں۔ جی میں نے یہاں ایڈوکیٹ جنرل کی سپیچ سنی تھی اسمبلی میں، اور انہوں نے اس اسمبلی میں جو موقف اختیار کیا تھا وہ مجھے اپنی جگہ کمزور محسوس ہوا، اور جہاں تک اس اقدام کو اسیس کرنے کی بات ہے تو اسے تو ابھی تک چیلنج کر دینا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن میں۔ جی تو اس کے لیے اس نوٹیفیکیشن کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جو میڈیم میں بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ لیز ختم ہو گئی تھی، جی تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ لیز پراپرٹی ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کو بہرحال اس کے اصل ڈاکومنٹ تک رسائی کر کے ہی رائے قائم کی جا سکے گی۔ بادی نظر میں یہ اقدام جو ہے وہ انتظامی اقدام نظر آتا ہے اور جارحانہ اقدام دکھائی دیتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک سمجھا ہوگا تو یہ کام کیا، وگرنہ قانونی طور پہ جب تک آپ کسی کو نوٹس نہیں دیتے تو ایسا اقدام کر دینا غلط اور غیر قانونی پایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اگر قانون کا راستہ اختیار کرتی ہے، اور یقیناً وہ اختیار کرے گی، تو قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کس حد تک جو ان کا مقدمہ خیبر پختونخوا حکومت کا مضبوط ہے؟ اگر تو وہ انہی مشیروں کے ساتھ کام کریں گے اپنے یہاں پہ، جیسے کہ خواتین کی نشستوں کے کیس میں ہوا تھا، تو پھر تو بیڑا غرق ہی ہونا ہے، جی مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ جی اور میں یہ پہلے بیان بھی کر چکا ہوں مختلف موقعوں پہ، چونکہ فارمیشن آف لیگل اسٹریٹجی جو ہے نا اس کا مکمل فقدان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انہیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر یہ بات ہے کہ یہ جو ہے اگر اس کے لیے بیرونی امداد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وکلا کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایسا اقدام نہیں ہوگا۔ اسے ہم بہتر انداز سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو وزیر اعلیٰ صاحب چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی ڈکٹیٹس میں ان کی منشا کے مطابق ہی یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہوں، مجھے بنیادی طور پہ قانوناً ناقص نظر آتی ہیں۔ بٹ صاحب یہ فرمائیں، بیوروکریسی کیا وزیر اعلیٰ کو اس بارے میں صحیح رہنمائی دے رہی ہے؟ ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ ان معاملات پہ صحیح رہنمائی دے رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ احتجاج کے لیے یہاں سے سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہیں، سرکاری اہلکاروں کا استعمال کرتے ہیں، کرینیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ریسکیو کی گاڑیاں، فائر بریگیڈز، تو کیا ان کی رہنمائی اس معاملے میں درست طور پہ کی جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی سے کوئی تحریری رائے جو ہے نا وہ اس صورت پہ سامنے نہیں آئی۔ اب وہ پردے کے پیچھے کیا باتیں ہوتی ہیں وہ تو علیحدہ ہوتی ہیں۔ بہرحال اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اقدام ہوا ہے اسلام آباد میں، وہ ہماری حکومت خیبر پختونخوا نے کیا ہے یا ہمارے صوبائی صدر پی ٹی آئی نے کیا ہے؟ جی اگر ہمارے صدر پی ٹی آئی نے کیا ہے اور وہ اس وقت وزیر اعلیٰ بھی ہیں، جی تب بھی وہ اپنی پارٹی کی نسبت سے جو کام کریں گے وہ انہیں اپنی جماعتی سطح پہ کرنا پڑے گا، جی اور وزیر اعلیٰ ہونے انفرادی کی حیثیت حیثیت میں سے، کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے وہ ایک محدود حد تک اپنے سیاسی پروٹوکول
اور ارینجمنٹس کو کام میں لا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اقدام چونکہ سیاسی نوعیت کا ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کہنے پہ ہوا ہے جیسے کہ سامنے باتیں آئی ہیں, تو پھر تو جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکسکلوسیولی پولیٹیکل ایکسرسائز ہے. جس میں بٹ صاحب عام طور پہ وزیر اعلیٰ کا قافلہ جب وہ موو کرتا ہے پروٹوکول کے ساتھ تو اس میں ایک ایمبولینس گاڑی بھی موجود ہوتی ہے یا ریسکیو کی گاڑی موجود ہوتی ہے, لیکن بطور وزیر اعلیٰ ہی وہ ان احتجاجوں میں جاتے ہیں جس میں کئی ایمبولینس گاڑیاں, کئی ریسکیو کی گاڑیاں, کئی فائر بریگیڈز, کئی پولیس اہلکار, جو کہ معمول کی ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے صوبے میں یا صوبے سے باہر, تو اس سے کہیں زیادہ نظر آتی ہے. کرینے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, وہ بھی سرکاری, تو میرے خیال میں حکومتی نمائندگی کے طور پہ, حکومت کے طور پہ وہ یہاں سے جاتے ہیں. توازن انہیں رکھنا چاہیے. جی اب ذاتی حفاظت اور پروٹوکول کی نسبت تو وہ جو ہے رولز آف بزنس کے تحت جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں, جی لیکن اس سے ایجادی والے معاملے میں یہ بات قانون درست نہیں ہے کہ سرکاری ذرائع کو استعمال. اگر احتجاج کے سے پہلے جہاں پہ وہ احتجاج کے لیے جا رہے ہیں, مثال کے طور پر پنجاب کے کسی شہر میں یا وفاقی دارالحکومت میں, اور اگر وہاں پہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ بتائے گا کہ قانونی طور پہ ان کی رہنمائی کیا درست کی جاتی ہے کہ وہاں پہ کس انداز سے پھر احتجاج کرنا ہے, کیسے جانا ہے یا قانونی نہیں طور جانا ہے. پہ تو اپنی احتجاجی عملی میدانی جو ہماری ہوتی ہیں جلسے یا ایکٹیویٹی, تو اس کو پھر آرگنائز اس طرح سے کرنا چاہیے کہ 144 دفعہ جو ہے اس کی سینکٹیٹی بھی بحال رہے جی اور جلسہ جلوس اور مارچ بھی کیا جائے. آپ کو یاد ہے نا کووڈ کے دنوں میں کیا کہتے تھے, کتنا فاصلہ کرو. جی تو اسی طریقے سے 144 کی جو دفعہ ہے نا وہ بھی کووڈ کی مانند ہے. جی وہاں پہ 2 افراد 3 افراد تو آپس میں مل کے چل سکتے ہیں. جی تو انہیں اگر وہ اتنا ہی فاصلہ رکھیں جیسے کہ کووڈ کے دنوں میں رکھا جاتا تھا, اور اسے ذرا بڑھوتی دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کروڑ کا لشکر بھی ہو تو وہ پھر قابل مواخذہ نہیں ٹھہرے گا. جی اس لیے کہ وہ اسی طریقے سے وہ جو ہے اسی ڈھال میں یہ لوگ جائیں گے. پھر غیر قانونی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے. دیکھو بنیادی حق ہے جلسہ جلوس, لیکن آپ کو ملک کی سالیڈیرٹی اور سینکٹیٹی کو بھی ملوز نظر رکھنا ہے, ان رولز اور لاز کا بھی خیال کرنا ہے جن کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں رول آف لا ہونا چاہیے. تو 144 ہوتے ہوئے بھی احتجاج کرنا تھا, تو پھر وہ 144 کے 4 کارنرز میں رہتے ہوئے کرتے, جی یہ ضروری تھا, وہ تو کیا نہیں انہوں نے. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, یہ یاد رکھیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پہ یہ احتجاج اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے کر رہے تھے, پھر انہیں منظر سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا. جی اور لیکن یہ ہے کہ جماعتی سطح پہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پری ارینجمنٹس ہوں اور وہ ڈیولی انڈورسڈ ہوں جی پارٹی کے اندر سے, تو پھر ان کی سکلز ہیں, انہوں نے بھی سکلز کا مظاہرہ کیا. جی بہرحال ورکرز جو ہیں بہت پریشان ہوئے. جی ورکرز بہت پریشان ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب گزشتہ چند دنوں سے ایک سو کا ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور انہی کے بارے میں جو مین سٹریم میڈیا بھی ہے وہی علی امین گنڈاپور صاحب کا ہی ذکر ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہیں منظر سے نہیں ہٹنا چاہیے تھا, تو جو ہے کارکنوں کی جانب سے ایک بڑا ریئیکشن بھی آ رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو انہوں نے کل ایک وضاحت دی ہے اسمبلی میں, کیسے وہ 12 ضلعوں کے سے ہوتے ہوئے وہ آئے ہیں, ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے. ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی. مزید اس میں کیا ہے, کس حد تک پارٹی اس پہ مطمئن ہے؟ ابھی تو یہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ آئندہ کسی بھی احتجاج میں پارٹی کی سطح پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس احتجاج کو لیڈ نہیں کریں گے. تو آپ کی طرف سے جواب آ گیا نا, اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ لیڈ نہیں کریں گے, جی اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لیڈ نہیں کریں گے تو موقف آ گیا. باقی بات یہ پی ٹی آئی میں یاد رکھیں وہ ہوتا ہے جو خان صاحب کہتے ہیں, جی اور اگر خان صاحب کے فرمان کے اگینسٹ کچھ کیا جائے تو اس کے لیے بندہ مذکور جو ہے وہ قابل مواخذہ عمران خان کے سامنے ہونا ہے, اور کوئی طاقت جو ہے اس کا احتساب نہیں. دیکھیں, وہ علی امین صاحب کی پوزیشن جو ہے ہم سب کو اس کو سمجھنا چاہیے. وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں, اور انہوں نے خان صاحب کے ساتھ جو اپنے وعدے ہیں یا احکامات ہیں ان کو بھی بجا لانا ہے. بھی یہ ماننا صوبے کے تو وہ ایک بڑی وہ کریں تو کیا کریں, اچھی آگے ان کی ڈیل جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ بھی ہوتی ہے, وفاق جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے.
تو وہ بیچارے اچھی جائیں بات- تو کہاں جائیں. اچھی بات ہے، جو وضاحت میں آپ کو دیا کرتا ہوں جی آج وہی سوال بن کے جو ہے جی. منظر عام پہ آ گیا. دیکھیں میری بات سنیں، اوپر سے کارکنوں کا بھی بڑا ایک دباؤ آ وزیر جاتا اعلیٰ کی حیثیت سے ان کا منصب، ان کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، ہے. جی ٹھیک ہے، پولیٹیکل لیول پہ ان کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، جی رائٹ. اگر ہم حکومتی سطح پہ اسٹیٹسمین شپ دیکھیں گے یا ڈیموکریٹک ڈیمانڈ دیکھیں گے تو ہمیں ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. جی. باقی آئی ڈونٹ بائی دس آئیڈیا کہ وہ اتنی قسم پرستی کی حالت میں اپنے صوبے میں، وہ تو پاپولر لیڈر ہے، جدھر بھی ہو عوام نے اس کے کی جم میں غفی لگا دینا ہے. اور پھر وہ جب ہمارے صوبے میں آ گئے تو پھر 12 ضلعوں کی بات ہی نہیں ہوتی پھر تو اپنے صوبے میں آ گئے اور باقی سرکاری ملازم کو ان کی بات مانے یا نہ مانے، عوام تو ان کے رقص اچھا، کرتی آپ ہے. جو سکلز کہتے ہیں عمر صاحب کہ یہ تو ان کی سکلز ہیں، جی، اب یہ بتائیے سکلز کا کیا مطلب پری ہے؟ یہ میڈیٹیٹڈ ارینجمنٹ ہے نا، کیسی سکلز ہیں، مطلب پری کیسی ان کی حکمت عملی پری ہے؟ میڈیٹیٹڈ ارینجمنٹس ہیں. اگر مثال کے طور پہ خان صاحب کا حکم یہ ہے کہ گرفتار نہیں ہونا جی اور فرنٹ لائن پہ آ کے لیڈ بھی کرنا ہے، تو دونوں کام، تو فرنٹ لائن پہ لیڈ بھی کر کے بتا دیا، موقع پہ پہنچ بھی گئے جی. اور پھر جو ہے پکڑے بھی نہیں گئے. اس کے لیے انہوں نے ویسے انتظام کرنا تھا سو انہوں نے کیا. بٹ صاحب بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آج خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے پولیس کے تمام اختیارات اپنے پاس لے لیے ہیں. پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کی جا رہی ہے، صوبائی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اس کے بعد صوبائی ایوان سے یعنی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے اس کی منظوری ہونا باقی ہے. ان ترامیم کے ذریعے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا پولیس کے اہم تقرر اور تبادلے کر سکیں گے. یہ ایک کیسا اقدام ہے؟ پولیس فورس میں ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں وہ. لیگلی ناقص ہے، سسٹینیبل نہیں ہے. جی. پاپولر کسی صورت میں ہو جائے تو ہو جائے. مقصد کیا ہو سکتا ہے بٹ صاحب؟ مقصد یہ ہے کہ میں حکومتی افسروں کے بغیر بھی حکومت کر سکتا ہوں. جی یہ ہے کمٹمنٹ اور قوت اور فوکس اور خود اعتمادی. تاہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے حکومت چلانی ہے تو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جو نہیں چلتے انہیں ایکسپوز کر دیں، جی انہیں ایکسپوز کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے ہمارے محترم وزیر اعلیٰ کو بھی. کیا سمجھتے ہیں کہ ریئیکشن پولیس فورس کی جانب سے اندرونی طور پہ آئے گا؟ کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ یہاں کی جو بیوروکریسی ہے اب وہ شاید تعاون کرنے میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ وہ اس قدر تعاون نہیں کر رہی جیسا ایک نارملی صوبے کو چلایا جاتا ہے. وہ ایک بادیوں نظر میں ایسا ہی لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی لیکن دوسری طرف منظور پشتین کا بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا. جی آج اور وہاں پہ وہ لوگ سڑکوں میں بھی نکل آئے ہیں. جی ہلا گلا بھی مچ گیا، دفعہ 144 کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. جی رول آف لا ہونا چاہیے، جو ہے رسپانس دینا چاہیے جی. اور عدالت اور قانون کے مطابق اپنے قانون آج جو ضلع جمرود میں جو کلعدم پشتون تحفظ موومنٹ ہے ان کی جانب سے جو ایک جرگے کا اعلان کیا گیا تھا اور وہ جرگہ جو ہے وہ 10 تاریخ کو منعقد ہونا تھا، 10 اکتوبر کو. آج پولیس نے ان پر کریک ڈاؤن کیا ہے. اس وقت وہاں پہ بھی حالات کشیدہ ہیں. ماضی میں بابڑا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اسی طرح کے واقعات ہوئے تھے. جی دفعہ 144 لگی، وائلیٹ کیا، جی اور وائلیٹ بھی اس طریقے سے کیا کہ ملک کی نظریاتی کیا حقیقی سرحدوں کو نقصان لیکن پہنچانا. پشتون تحفظ موومنٹ پہ پابندی لگی ہے اس وقت تو شاید نیب پہ پابندی نہیں تھی. نیب پہ پھر بعد میں بعد پابندی میں لگی. لگی. اور اب اگر پابندی بحیثیت پارٹی لگ گئی ہے جی تو وہ ایک علیحدہ عمل ہے. جی بحیثیت تو اس سے پھر وہ پہلے تو اس سے عمل سے نکلے نا، چونکہ آرٹیکل 63 وغیرہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی اقدام اگر ریاستی دہشت گردی ہوگی جی تو پھر آپ قابل مواخذہ ٹھہریں گے. جی تو یہ پہلے سے تو دے نیڈ ٹو بی ڈسکوالیفائڈ آن دیٹ پوائنٹ. جی. انہوں نے وفاقی حکومت نے جو پشتون تحفظ موومنٹ کی لیڈرشپ ہے، نہ صرف منظور پشتین صاحب بلکہ ان کی جو دیگر قبائلی اضلاع میں ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے نام بھی باقاعدہ طور پہ جاری کر دیے ہیں، ان پر بھی پابندی لگ چکی ہے. اب یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں پہ کچھ ہلاکتوں کی بھی اطلاع ہیں. ابھی واضح طور پہ تو حالات سامنے نہیں آئے. سننے میں آ رہا ہے کہ کشیدگی وہاں پہ کشیدگی میں بڑھتی جا رہی ہے. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس علاقوں کی جو محرومیاں ہیں یہ تو کسی ڈھکی چھپی نہیں ہیں.
جو سابقہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں. اب ان کو اس طریقے سے عوام کے سامنے پیش کرنا پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے، تو کیا یہ درست انداز میں وہ نمائندگی کر رہے ہیں ان علاقے کے لوگوں کی؟ پیش کرنے کی بات نہیں ہے. اگر کوئی اقدام ریاست کے خلاف ہے، جی کوئی کام اگر اس اندرونی خلفشار سے فائدہ اٹھانے کا ہے، تو پھر حکومتی مشینری اس طرح سے حرکت میں آ جاتی ہے. مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 17 یا آرٹیکل 19 آپ کو بولنے کی اجازت دیتا ہے، یہ ایسوسیشن کی اجازت دیتا ہے، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ قانون کے مطابق چلیں گے، وائلیٹ نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو اس کی سزا ہے. وفاقی حکومت نے تو جب پابندی لگائی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید ان کے قلعدم تنظیموں سے رابطے ہیں، ان کے افغان حکومت سے رابطے ہیں، طالبان وغیرہ سے رابطے ہیں، تو اس وجہ سے ان پر یا ملک دشمن سرگرمیوں میں یہ تنظیم ملوث ہے، ہو سکتا ہے. تو نیب اس پہ بھی پابندی لگائی گئی. نیب پہ بھی لگی تھی پابندی. ملک دشمن قرار پائے تھے جی اور ضیاء الحق نے پھر کہا کہ ملک دشمن نہیں ہے. جی تو یہ بھی جو ہے اگر اس راہ پہ چلیں گے تو ایکسیس ہو جائے گا نا، آئین اور قانون پہ کمپرومائز ہو جائے گا. جی تو میرا یہ خیال ہے کہ دیٹ از پری میچور اور ایسے ٹریپ میں پھنسنا نہیں چاہیے. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی. قانونی جو پہلوؤں پہ بٹ صاحب نے نظر ڈالی کہ صوبائی حکومت کس حد تک وہ قانونی آپشنز استعمال کر سکتی ہے خیبر پختونخوا ہاؤس سے متعلق، اور جو مشینری وغیرہ پنجاب پولیس کے قبضے میں ہے اس حوالے سے. آپ نے ہماری گفتگو سنی. ناظرین، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ. ناصر. تھینک یو.